جی جی 12 پہ دنیا نہ رکے، 1200 پہ رکے، چلیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، نہیں کسی کی بات مان لیتے ہیں جی، 12 پہ نہیں 1200 پہ، 1200 پہ نہیں 12,000 پہ کہیں تو رکے گی نا۔ تو وہ جس جگہ جا کے رکے گی بات، اس عدد کو پورا کرنا ہے۔ اب وہ عدد اللہ نے پورا کیا 12ویں پر، پروردگار عالم نے 12 پہ جا کر اس کائنات کو مکمل کرنا ہے، اور ہر نبی کے حواری اللہ نے 12 رکھے، ہر نبی کے خلیفہ اللہ نے 12 رکھے۔ میں طالب علم ہوں، آپ کو دعوت تحقیق دے رہا ہوں، جتنے بھی نبی گزرے ہیں نا ہمارے نبی سے پہلے، ان کے خلیفہ 12 تھے۔ 12 خلیفاؤں کے بعد پھر ایک اور نبی آ جاتا تھا، 12 ایک نبی کے خلیفہ ختم ہوئے پھر ایک اور نبی آ جاتا تھا، مگر کہیں نبیوں کو بھی تو ختم ہونا تھا۔ تو پروردگار عالم نے 1,24,000 نبیوں کی گنتی رکھی، اور ہمارے نبی کے بھی 12 خلیفہ بنا دیے۔ وہ جو طے ہے نا سنی شیعہ کے درمیان، ان میں سے ایک چیز یہ بھی طے ہے کہ نبی کے 12 خلیفہ ہیں۔ سنی نہیں کہتا 14 ہیں، سنی نہیں کہتا 16 ہیں، سنی نہیں کہتا 11 ہیں، سنی بھی کہتا ہے 12 ہیں، شیعہ بھی کہتا ہے 12 ہیں۔ اب گنتی پر سب متفق ہیں، شخصیات پر اختلاف ہے، شخصیات پر اختلاف ہے۔ وہ 12 کون؟ آپ کچھ اور کہتے ہیں، وہ کچھ اور کہتا ہے، مگر پروردگار عالم کا بھی تو انداز اپنا ہے نا، اللہ کا کام بھی تو اللہ کا کام ہے۔ وہ جنہیں آپ 12 کہتے ہیں نا، ان کی زندگی میں کسی کو کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ ہاں بہت اچھا کسی کے شعر کا مفہوم ہے، اب اگر شعر کسی کو یاد ہو تو سنا دیں۔ ہاں مفہوم یہ ہے کہ اس گھرانے کے آنچل میں پیوند تو ہوتا ہے، دامن پہ دھبا نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ان کے گھر کے کپڑوں پر تو پیوند تو ہوتا ہے، مگر ان کے کپڑوں پہ دھبا نہیں ہوتا، ان کے دامن کردار پہ دھبا نہیں ہوتا۔ تو جن 12 کو آپ مانتے ہیں ان کی یہاں کوئی کردار پہ دھبا نہیں ہے، اور میرے بھائی جن 12 کو مانتے ہیں ان میں چھٹا یزید ہے۔ ہاں میں غیر ذمہ دار خطیب نہیں ہوں، بہت اپنی تعریفیں کرنے کا بھی قائل نہیں ہوں، مگر آپ کسی بھی میرے بھائیوں کے عالم سے پوچھ لیجئے گا کہ نبی کے 12 خلفاء کے نام بتاؤ، اور کہیے گا شیعوں والے نام مت بتانا، کہنا بھائی اپنے نام بتاؤ، اور وہ چھٹا یزید نہ بتائے تو میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں یہیں ہوں بھائی۔ پہلے رابطہ کرنا مشکل تھا، اب رابطہ توڑنا مشکل ہے۔ اتنی مصیبت ہے اب یہ جو دھرنے چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے وہ کچھ دیر کے لیے میں مصروف تھا تو میرا موبائل بند ہوا، تو یہ برابر والے دوست مجھے پکڑا دیتے تھے، فون آ رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھے کام کرنے، تو پھر تیسرا چلتا ہوا آتا تھا، فون آ رہا ہے۔ تو اب اگر میرے ساتھ 10 آدمی ساتھ چل رہے ہیں تو 10 کے نمبر ساری دنیا کے پاس ہیں، تو تعلقات توڑنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو آپ رابطہ کر لیجئے گا، اگر چھٹا یزید نہ نکلے تو۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے، نبی کے 12 جانشین، جن میں 12 یہ جنہیں آپ مانتے ہیں، جن میں پہلے علی، آخری مہدی، چوتھے نہیں ہے آپ کے پاس علی، جس کا آغاز علی سے ہو رہا ہو اس کا اختتام مہدی کیا ہوگا؟ مولا حسین فرماتے نظر آ رہے ہیں، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ مولا حسین فرما رہے ہیں، جب حضرت سے کسی نے پوچھا حل ولد المہدی، امام حسین سے پوچھنے والا پوچھتا ہے حضرت مہدی کی ولادت ہو گئی؟ تو امام حسین نے فرمایا، مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، لا لو ادرکتہ لخدمت ایام حیاتی،
نہیں، میرے زمانے میں مہدی کی ولادت نہیں ہوئی ہے، اگر مہدی کی ولادت میرے زمانے میں ہو جاتی تو میں حسین اس کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ حسین مولا جس کی خدمت کو تیار ہو جائے وہ حضرت امام مہدی ہیں جی، امام حسین جس کی خدمت کے لیے تیار ہو۔ 14 معصومین میں 12 امام، تسلی دیجئے تھک نہیں رہے بھائی، میں تو ایسی تقریر 2.5-3 گھنٹے کرتا ہوں، زور سے شیخ چلا بھی نہیں رہا ہوں تاکہ آپ کے سر میں درد نہ ہو۔ اور میرا گلہ بھی محفوظ رہتا ہے، چیختا تو ہوں نہیں۔ بات آگے بڑھے۔ اللہ نے جیسے امام مہدی کو 255 ہجری میں ولادت ہوئی ہے نا، تو 255 ہجری سے آپ ابھی جوڑ لیجئے تقریباً 1100 سال سے زیادہ ہو گئے جی۔ تو 1100 سال سے جس امام مہدی کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، اس اللہ نے مثلاً امام رضا کو کیوں نہیں زندہ نہیں رکھا؟ مثلاً اس نے امام نقی کو کیوں نہیں بچا کے رکھا؟ پروردگار عالم نے انسانوں کو موقع دیا کہ اب ہوش میں آ جاؤ، اب انسان بن جاؤ، اب ظلم سے ہاتھ اٹھا لو، مگر یہ انسان مانے نہیں۔ اللہ نے ڈھیل دی یہاں تک کہ 12ویں کو بچا کے رکھ لیا۔ وہ جو اور زیادتیاں ہوئی ہیں اور اماموں کے ساتھ، وہ بھی اللہ نہیں چاہتا تھا، مگر پروردگار عالم نے موقع دیا، ٹھیک ہے شاید کل ٹھیک ہو جاؤ، لیکن اب اس سے زیادہ تو نقصان وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے 12ویں کو آخری کو پردے میں رکھ لیا اور کہا اس کی حفاظت اب میں خود کروں گا، عزیزان گرامی، جب ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا کیسے ممکن ہے کوئی 1150 سال سے زندہ ہو؟ میں نے کہا آپ مسلمان بھی ہیں یا نہیں؟ کہنے لگے ہاں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا حضرت خضر کیسے زندہ ہے؟ حضرت ادریس کیسے زندہ ہے؟ حضرت الیاس کیسے زندہ ہے؟ حضرت عیسیٰ کیسے زندہ ہے؟ 4 نبی سارے مسلمان کہتے ہیں نا آج بھی زندہ ہے، کیسے زندہ ہے حضرت ادریس اب تک، حضرت الیاس اب تک کیسے زندہ ہے؟ آپ جواب دیں گے اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی امام مہدی کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور صرف امام مہدی نہیں، ہمیں بھی اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ سب کو اللہ زندگی دیتا ہے نا، تو امام مہدی کو اللہ نے طویل زندگی عطا کر دی ہے۔ کہنے لگے وہ آئیں گے تو ان کی کیفیت کیسی ہوگی؟ میں نے کہا وہ جوان ہوں گے، 40 سال کی عمر ہوگی امام مہدی کی۔ کہنے لگے مولانا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے 1150 سال کے ہیں، شیعوں کی تو ویسے ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ایک اور بڑھ گئی، ابھی آپ کہہ رہے ہیں 1150 سال کے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں جوان ہے۔ تو میں نے ان کو کہا اللہ نے 1150 سال تک ان کی جوانی کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگے یہ نہیں ہوتا، میں نے کہا یہ بہت ہوتا ہے۔ کہنے لگے یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی عمر کو اللہ روک دے، دنیا میں آیا ہے تو عمر بڑھے گی۔ میں نے کہا نہیں یہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 70 سال کا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے آج تک اپنے بھووں اور پلکوں کے بالوں کو کاٹا ہے؟ کہنے لگے نہیں کاٹا۔ میں نے کہا آپ نے اگر سر کے بال نہ کاٹے ہوتے نا تو اب تک ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، 70 سالوں میں آپ کے بال بڑھ کر آپ کے پیروں تک آ گئے ہوتے، مگر آپ نے ہمیشہ سر کے بال کاٹے ہیں اس لیے کہ وہ بڑھ رہے ہیں، مگر آپ نے پلکوں اور بھووں کے بال نہیں کاٹے اس لیے کہ وہ رکے ہوئے ہیں۔ پلکیں اور بھویں بھی 70 سال کی ہیں، سر کے بال بھی 70 سال کے ہیں، ایک کی عمر بڑھ رہی ہے ایک کی عمر رکی ہوئی ہے۔ اللہ چاہے تو بڑھائے اور اللہ چاہے تو روکے۔ ہمارے اپنے چہرے کے اوپر یہ مثال ہے کہ اللہ نے عمر بڑھائی بھی ہے، اللہ نے عمر کو روکا ہوا ہے۔ امام مہدی کی عمر جب آپ آئیں گے تو 40 سال پہ رکی بھی ہوگی، بالکل وہی عمر ہوگی جو نبی مکرم کی بعثت کے وقت کی تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر میں امام مہدی آئیں گے۔ اور عزیزو بہت
لذیذ اور طویل بحث اور گفتگو ہے، عشروں کا مضمون ہے یہ. میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں آگے بڑھوں کہ آنے والا آیا ہوا ہے. آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ سامرہ میں ہے. خلوص کے ساتھ صلوات پڑھ لیجئے تو یہاں آ جائیں گے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بلائیے بلائیے اس چک کے اندر. ایک نگاہ بھی حضرت نے مدینے سے، مکے سے، کہیں سے بھی بیٹھ کے ایک نگاہ اگر اس چک پہ کر دی تو پہلی برکت تو یہ ہوگی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. جی 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 امام ہمارے درمیان ہے. اور کیا معلوم میری آنکھوں کے آگے حجاب ہے، کیا معلوم اس وقت مجلس میں آئے ہوئے ہوں مل کر. امام ہمارے کسی پردے میں نہیں بیٹھے ہوئے. بس میں آخری باتیں کر رہا ہوں پھر مصائب پڑھوں گا. امام ہمارے کسی پردے میں نہیں بیٹھے ہوئے، کسی حجرے میں نہیں بیٹھے ہوئے. امام کی غیبت کا مطلب کسی پردے یا حجرے میں بیٹھنا نہیں ہے. امام کی غیبت کا مطلب یہ کہ ہم پہچان نہیں رہے. جس دن پہچاننے لگیں گے وہی ظہور ہوگا. جی اگر تھکے بھی نہیں ہے تو مثال دے دوں. حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے. جو حاضر ہو ضروری نہیں ہے وہ ظاہر بھی ہو. اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ بولیے اتنا بڑا مجمع حاضر ہے. مجھ پہ ظاہر نہیں ہے لوگ. مجھے نہیں پتا کہ ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں یہ ڈاکٹر ہیں یا انجینئر، معاف کیجئے گا. مجھے نہیں پتا وہ جوان جو بیٹھا ہے وہ مثلا کون سا کیا پڑھ رہا ہے اس وقت. مجھے نہیں پڑھ رہا ہے پتا کہ میرے بزرگ کا نام کیا ہے. یہ حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے. سرکار مدینے میں 40 سال تک حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے. لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہی ہمارے رسول ہیں. حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے. ہمارے امام حاضر ہیں، جب ظاہر ہوں گے جب ہم پہچاننے لگیں گے. جی جب حضرت کو ہم پہچاننے لگیں گے وہی ظہور ہو جائے گا. ابھی ہم پہچان نہیں رہے، جان نہیں رہے کہ کون ہے یہ صاحب، کون ہے. لہذا روایت کہتی ہے جب حضرت کا ظہور ہوگا تو مومنین کہیں گے ہم نے تو بارہا دیکھا تھا. یہ بارہا دیکھا تھا تو اس کا مطلب یہ نا کہ آتے تھے نا وہ، مگر ہم جانتے ہی نہیں تھے یہ ہیں ہمارے امام. یہ جو برابر میں بیٹھے تھے، یہ جو ہمارے آگے چل رہے تھے، یہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے ہمیں پانی پلایا تھا، یہی ہمارے امام ہیں. وہ میں گیا تھا فلاں چک کے اندر سانگڑ میں مجلس پڑھنے کے لیے. دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک شخص کو دعا دے رہے تھے ایک صاحب. مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ میرے مولا امام زمانہ ہے. یہ منظر بنے گا جب ظہور ہوگا. مومنین کہیں گے ہم نے تو بارہا حضرت کی زیارت کی تھی. اور جب حضرت ظہور فرمائیں گے نا تو سب سے پہلے مکے سے آپ تشریف لے جائیں گے کربلا. اور کربلا جانے کے بعد اپنے جد حسین کے مزار پر لگا ہوا سرخ پرچم، غور کیا کبھی آپ نے کہ مولا حسین کے گنبد پہ جو علم لگا ہوا ہے اس علم کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہے، لال ہے. لال رنگ کا پرچم لگا ہوا ہے. کہتے ہیں عرب دنیا کا دستور تھا جس مقتول کا بدلہ باقی ہوتا تھا اس کی قبر پہ لال پرچم لگا دیتے تھے. دور سے لوگ سمجھتے تھے ابھی اس کا بدلہ نہیں ہوا، ابھی اس کا بدلہ نہیں ہوا. امام زمانہ امام حسین کے مزار سے پرچم اتاریں گے اور پھر بدلہ لینے نکلیں گے. اور پھر جب مزار پر پہنچیں گے نا، اور ہر شب جمعہ تو جاتے ہیں نا امام حسین کے مزار پہ، ہر شب جمعہ اگر آپ کو امام زمانہ کو ڈھونڈنا بھی ہے نا تو کچھ تاریخیں اور کچھ دن بتائے ہیں کہ وہ کہاں ملتے ہیں. ان دنوں میں ایک دن ہے جمعرات، مغرب سے لے کر اور فجر تک، جمعے کی فجر تک امام زمانہ کربلا میں ہوتے ہیں. کبھی آپ کو موقع ملے نا زیارت کا تو کاروان سالار سے کہیے گا ایک شب جمعہ تو ہمیں کربلا میں رکھو. ایک شب جمعہ، ایک جمعرات کم سے کم ہم کربلا میں رہیں.
ہمیں امام حسین کے مزار میں امام زمانہ کے قریب بیٹھ کر دعا پڑھ رہی ہے. جی امام کا دیدار ہو جائے گا. زڑی پکڑ کر مولا حسین کو سلام کرتے ہیں. زیارت ناہیہ پڑھی ہے نا آپ نے؟ زیارت ناہیہ در حقیقت امام زمانہ کی زبان سے امام حسین کا مرثیہ ہے. امام زمانہ مرثیہ پڑھ رہے ہیں امام حسین کا. اس میں ایک بڑا عجیب جملہ ہے جو میں جب پڑھتا ہوں تو میری حالت غیر ہو جاتی ہے. وہ جملہ یہ ہے: سلام ہو اس رخسار پر، السلام علی خد طریب. سلام ہو اس رخسار پر جس پہ مٹی لگ گئی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. میں 2-3 جملے پڑھوں گا اور عبادت مکمل کروں گا. سلام ہو اس رخسار پر جس پر مٹی لگ گئی تھی. ہوا یہ تھا جب امام حسین گھوڑے سے گرے ہیں نا تو امام کا چہرہ مبارک زمین پہ جا کے لگا تھا. امام کے چہرے پر، رخساروں پر کربلا کی مٹی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آمادہ ہو گیا مجمع رونے کے لیے. جب امام حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے نا، یہ جو منظر ہے نا امام کے گرنے کا منظر، یہ منظر وہ منظر ہے کہ جو محشر میں جناب زہرا فرمائیں گی مجھے اللہ دکھا. جب بی بی کی سواری آئے گی نا، ایام فاطمیہ گزرے ہیں نا، جب جناب زہرا کی سواری محشر میں آئے گی تو جناب زہرا عرش کے سامنے سے گزریں گی تو سواری روک دیں گی. جب بی بی کی سواری رک جائے گی تو اللہ کی آواز آئے گی: فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی: بے ای ذنب قتلت، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا؟ یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے. آواز قدرت آئے گی: فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی: مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا. حتیٰ میں نے روایت پڑھی ہے جب بی بی محشر میں آئیں گی اور عرش کے سامنے پہنچیں گی نا تو جناب زہرا ایک گٹھڑی میں سے کرتا نکالیں گے. جی علی راسہا، اسے سر پہ رکھیں گی. علی راسہا صوبن مخلطہ، بی بی اپنے سر پر ایک خون بھرا کرتا رکھیں گی اور آواز دیں گی: مجھے آج انصاف چاہیے. اللہ فرمائے گا: کیا چاہتی ہو؟ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عاشور کے دن عصر کے وقت میں تھا. آواز قدرت آئے گی: فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی. وہ منظر ایسا منظر ہے کہ برداشت نہیں کر پاؤ گی. آواز قدرت آئے گی: برداشت نہیں کر پاؤ گی. بی بی فرمائیں گے: میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں میرے اوپر کیا گزری ہے، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا. چاروں طرف اہل محشر ہوں گے، درمیان کی زمین کو اللہ ارادہ کرے گا، اللہ حکم دے گا، زمین اٹھ جائے گی. جب وسط محشر کی زمین بلند ہو جائے گی تو پھر آواز آئے گی: ھذا حسین. سارا محشر دیکھے گا حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں. وہ جو کربلا میں امام کے گرنے کا منظر ہے نا گھوڑے سے، وہ بڑی غربت کا منظر تھا. جس کے عباس جیسا بھائی ہو، جس کے علی اکبر جیسا بیٹا ہو، اسے ایسے گھیر کے مارا ہے. امام رضا تو روتے تھے اس منظر کو یاد کر کے. جب کسی نے کہا: مولا اتنی مدت گزر گئی، کب تک روئیں گے؟ تو فرمانے لگے: میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا جیسے زمانہ جاہلیت میں بھیڑ کو مارا جاتا تھا. یہ امام رضا کے جملے ہیں. زمانہ جاہلیت میں بھیڑ کو کیسے مارا جاتا تھا؟ اسے ایک چاروں طرف خنجر لے کے لوگ بیٹھ جاتے تھے، کھیلتے تھے اس کے ساتھ، اور چاروں طرف خنجر لے کے بیٹھ جاتے تھے اور ہر شخص اس کو خنجر مارتا تھا. ہر شخص کا ارادہ ہوتا تھا کہ میرا خنجر اس کے گلے پہ جا کے لگے. اس کو گلے پہ مارنے کی وجہ سے جگہ جگہ خنجر لگتا تھا اور اتنے خنجر لگتے تھے کہ وہ آخر گر جاتا تھا. یہ امام رضا نے فرمایا: میرے جد حسین کو ایسے مارا جیسے زمانہ جاہلیت میں شات کو مارا جاتا ہے. اور جب امام حسین گھوڑے سے گرے ہیں نا تو آواز دے کر کہا: ذوالجناب مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، اب مجھے زمین پر اتار دے. اور یہ وہ وقت تھا جب امام کے سینے میں تیر لگا تھا اور وہ تیر کمر سے نکل رہا تھا اور وہ تیر 3 پھلوں کا تھا تو واپس نہیں آ رہا تھا.
امام نے بہت چاہا کہ اسے کھینچیں باہر نکالیں، مگر وہ باہر نہیں نکل رہا تھا، تو امام نے اس کی ڈنڈی کو توڑ دیا تھا۔ جب اس کی چوب کو توڑ دیا تھا پھر حسین سے بیٹھا نہیں گیا، تو گھوڑے سے کہا مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ ذوالجناح نے اپنے گھٹنے ٹیکے، حسین زمین کی طرف آئے۔ امام نے زین تو چھوڑ دی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی۔ اجرکم اللہ، میرے مولا زمین پر آئے۔ ادھر پسر سعد نے، سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے پسر سعد نے آواز دے کر کہا خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے۔ ماتم اسی بات کا ہے، رونا اسی بات کا ہے، اسے نبی کی سواری یاد رہی، مگر حسین جو نبی کے دوش پہ بیٹھتا تھا وہ حسین یاد نہیں رہا۔ کہنے لگا کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے دیکھا ہے نبی اس پہ بیٹھتے تھے، جاؤ جا کے اسے پکڑ کر لاؤ، میں اسے تبرک کے طور پہ رکھوں گا۔ سپاہی آگے بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، بس آخری جملے سن لیجئے۔ سپاہی آگے بڑھے مگر دو دو سپاہی آگے جاتے تھے، ذوالجناح بپھرا ہوا تھا، غصے میں تھا ذوالجناح، جو قریب آتا تھا اسے لاتے مارتا تھا، اسے زخمی کر دیتا تھا۔ سپاہی ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے تھے، پھر دو دوسرے جاتے تھے، پھر دو دوسرے جاتے تھے۔ 80 سپاہیوں کو ذوالجناح نے زخمی کیا، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر آواز آئی پسر سعد کی چھوڑ دو اسے، دیکھو کرتا کیا ہے۔ جب سپاہیوں کو گھوڑے نے دیکھا نا کہ اب کوئی قریب نہیں آ رہا، دور ہٹ گئے، تو پھر اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا۔ اسے یاد آیا حسین کو کہاں اتارا تھا۔ عجیب منظر ہے، آیت اللہ مطہری نے ان مصائب کو لکھا ہے، آیت اللہ رسولی محلاتی نے بھی ان مصائب کو لکھا ہے، بڑے معتبر علماء نے ان جملوں کو لکھا ہے۔ ذوالجناح دیکھتا ہے کہ حسین کو کہاں اتارا تھا، تو اسے احساس ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے، تو دوڑا اسی طرف جہاں امام کو اتارا تھا، مگر جب یہ وہاں پہنچا تو اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی، امام کی گردن کاٹی جا چکی تھی، لاشیں بکھرے ہوئے تھے، یہ لاشوں کے درمیان جا جا کے لاشوں کو سونگ رہا تھا، ہر لاشے پہ جا کے سونگتا تھا، پھر آگے بڑھ کے سونگتا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو، اور اسی لاشے پہ رکا جو حسین کا لاشا تھا، امام کی گردن سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی پر حسین کا خون لگایا اور پھر زمین کربلا پہ ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو، ایسے آوازیں نکالنے لگا جیسے نوحے پڑھ رہا ہو، اور پھر جب یہ کیفیت اس کی ہونے لگی تو پھر دوڑا ہے خیموں کی طرف، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، خیموں کی طرف دوڑا ہے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا بیٹیوں کو بابا سے بڑا پیار ہوتا ہے، باپ بھی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا ہے ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی، اور زمین پر جب پیر مارے تو بی بی سمجھ گئی کہ بابا کا گھوڑا آ گیا ہے، تو خیمے سے باہر آئیں تو کیا دیکھا، گھوڑا خالی کھڑا ہے، بابا نہیں ہے، تو جناب سکینہ نے وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، جب گھوڑے کے قریب گئی تو گھوڑے نے گردن جھکا دی، بی بی نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے ایک سوال کیا، بس اس سوال پہ میں اپنا خطاب مکمل کر رہا ہوں۔ بی بی نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا جواد ابی ہل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے با وفا گھوڑے، مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس خاندان کے عزیزوں کے ملک برادران کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔